میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں صوبہ سندھ کے صدر محترم جناب عقیل احمد لغاری صاحب کو نعروں کی گونج میں عقیل احمد لغاری کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، جھنڈا لہرا کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اب دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں محترم جناب عقیل احمد لغاری صاحب، صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ سندھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ پورے ملک میں انتخابات کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ مختلف جماعتوں نے اپنے امیدوار اس میدان کے اندر اتارے ہیں۔ پاکستانی قوم 5 دنوں کے بعد اپنے ملک کے حوالے سے ایک نئے حکمران کا انتخاب کرنے جا رہی ہے۔ ہر جماعت، ہر پارٹی اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارنے کے بعد ایک منشور، ایک نعرہ، ایک سوچ ان کے سامنے رکھ رہی ہے اور قوم کے سامنے وعدے کیے جا رہے ہیں، قوم کے سامنے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی دعوے کر رہے ہیں، وہ جماعتیں بھی دعوے کر رہی ہیں کہ جنہوں نے سالوں پاکستان کے اندر حکومت کی، کہ اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر موقع دیا جائے، پاکستان کی صورتحال کو تبدیل کریں گے۔ سندھ کی اگر بات کی جائے تو سندھ کے اندر بھی 15 سالوں سے حکومت کرنے والی پارٹی، وہ بھی اپنے منشور کے ساتھ، اپنے نعروں کے ساتھ، اور وہ اپنا پرانا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان اس کو لے کر آج قوم کے سامنے ان کے امیدوار سندھ کے مختلف حلقوں میں، شہروں میں نظر آتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں کہ اس مرتبہ اگر موقع دیا جائے تو سندھ کی صورتحال کو تبدیل کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ 15 سال تم نے جو ڈیلیور کیا وہ صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے۔ 15 سال کا تمہیں وقت ملا، تم نے سندھ کے اندر سوائے تباہی کے، سوائے بربادی کے کچھ اور پیش نہیں کیا۔ بڑی بے شرمی کے ساتھ وہ عوام کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اس مرتبہ موقع دیا جائے، اس مرتبہ موقع دیا جائے تو 300 یونٹ دے دیں گے، نوکریاں بھی دیں گے، گھر تعمیر کر کے دیں گے، فلاں چیز بھی تمہیں دی جائے گی، یہ نظام بھی بہتر کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پورے سندھ کی صورتحال اس وقت کیا ہے؟
وہ شعور جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے پچھلے سالوں میں عوام کو دیا، آج عوام ان سے سوال کرتی ہے، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب 15 سال آپ نے حکومت کی، آپ کا رویہ تو یہ رہا کہ آپ منتخب ہونے کے بعد 5 سال نظر نہیں آئے، اب چونکہ انتخابات کا یہ معاملہ ہے، اب ووٹ لینے کے لیے آج جا رہے ہو، اور یہ جہاں پر جاتے ہیں ان کا استقبال قوم کچھ اس انداز کے ساتھ کر رہی ہے کہ رد کیا جاتا ہے، بہت سارے امیدواروں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ نوجوان کھڑا ہو کر شعور کے ساتھ وہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے نوکری کا وعدہ کیا، وہ بھی نہ ملی، آپ نے تعلیم کا وعدہ کیا، وہ تعلیم بھی آپ نہیں دے سکے، آپ نے صحت کی بات کی، صحت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب نوجوان کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اپنے ان کے بڑوں کو آگے لایا جاتا ہے اور بڑے ان کو خاموش کروا دیتے ہیں کہ بیٹا تم نے سوال نہیں کرنا۔ اور کہاں تک روکو گے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جو شعور دیا ہے، آج سندھ کے ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ضلع کے اندر، ہر پی ایس میں اور ہر این اے میں وہ شعور نظر آتا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے بھی اس الیکشن کے مرحلے میں سینکڑوں امیدوار اتارے ہیں۔ سندھ کے اندر، پورے پاکستان میں بھی امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد آج اس میدان کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے فرق، دیکھیے فرق۔ وہ پارٹیاں جنہوں نے حکومت کی آج ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو باتیں سننے کو ملتی ہیں، لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ پچھلا معاملہ کچھ اور تھا کہ لوگ بات رکھ لیا کرتے تھے لیکن منہ پر جواب دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا منظر کیا ہے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان کے امیدوار علاقوں میں جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بات ہوتی ہے، لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ آپ تو وہ لوگ ہیں، آپ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے حقیقی محسن، آپ تو وہ لوگ ہیں جو عوام کا ساتھ دینے والے۔ جب بھی اس ملک کو ضرورت پڑی آپ آگے آگے رہے، آپ نے یہاں پر خدمت کی ہے۔ بہت سارے سندھ کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ہمارا امیدوار جاتا ہے اور لوگ سامنے سے بات کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے ڈیلیور کیا ہے، آپ کو ووٹ کے لیے آنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ووٹ آپ کا ہے، مہر 8 فروری کو کرسی کے نشان پر لگے گی۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ کردار ہے، کردار کس کا کردار؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا۔ وہ جماعت کہ جو اس الیکشن کے مرحلے میں عوام کے سامنے آتی ہے، باقاعدہ کردار کے ساتھ، خدمت کے ساتھ۔ یہ وہ جماعت نہیں کہ جس نے بڑے بڑے وعدے کیے ہوں اور لوگوں کو سبز باغ دکھائے، نہیں، بلکہ معاملہ کیا ہے کہ یہ آ کر اپنا کردار رکھتے ہیں، کردار۔ او آ جاؤ حکمرانوں، اور سندھ کے اندر 15 سال حکومت کرنے والوں، سندھ کا بیڑا غرق کرنے والوں، آ جاؤ دیکھ لو۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے امیدوار موجود ہیں اور الحمدللہ خدمت کا ایک باقاعدہ کردار۔ اور تم تعلیم کے نام پر بجٹ جاری کرتے ہو، وہ بجٹ تقسیم ہو جاتا ہے، وہ پیسے تقسیم ہو جاتے ہیں، اسکولوں پر نہیں لگتے، اسکول ویران ہو جاتے ہیں۔ تعلیم تم نے تباہ کر دی سندھ کی۔ اور آ جاؤ دیکھ لو، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے تحت بے شمار اسکول آپ کو نظر آئیں گے
کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، سندھ کے دیگر علاقوں میں، سندھ کے اندر دیگر شہروں کے اندر جہاں آپ دیکھو گے بہترین تعلیم ان بچوں کو دی جا رہی ہے، تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ وسائل نہیں ہے زیادہ، لیکن محدود وسائل کے باوجود الحمدللہ بہترین تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اور صحت کے نام پر یہ بجٹ کھا جانے والوں، اور سندھ کے اندر جانا ہوتا ہے، ہسپتالوں کی کیفیت دیکھ لیجئے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ تم نے سندھ کی عوام کا ایک قتل عام صحت کے نام پر شروع کیا ہوا ہے۔ آ جاؤ دیکھ لو، الحمدللہ اس میدان کے اندر بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ موجود ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلز موجود ہیں جو الحمدللہ صحت کی قوم کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اور سندھ کے اندر دیکھ لو کہ جب بھی کوئی معاملہ بنا اور تم نے مہنگائی کر دی، عوام کا جینا تم نے دوبر بنا دیا، اس کے اندر الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان اٹھے، نوجوان اٹھے، نہ صرف احتجاج کیا مہنگائی کے خلاف بلکہ راشن بھی فراہم کیا، سستے تندور لگائے، سستا سبزی بازار الحمدللہ لگا کر عوام کو ریلیف دیا۔ 2022 کا سیلاب اور سندھ کی حکومت کا یہ پول کھول دینے والا کہ تم نے کیا ڈیلیور کیا۔ الحمدللہ یہ کارکنان تھے، یہ نوجوان تھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کہ جو پانی کے اندر لوگوں کو راشن بھی پہنچا رہے تھے، کھانا فراہم کر رہے تھے، گھر بنوا کر دے رہے تھے، اور جس چیز کی ضرورت تھی ان کو گھر کی دہلیز پر پہنچا رہے تھے۔ اور میرے کارکنان ساتھیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آخری گزارش، الحمدللہ اور خوش ہو جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ بہترین کردار، خدمت کی سیاست آپ کے پاس موجود ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ 3-4 دن بچے ہیں، اس میں اپنی محنت کو ڈبل کیجئے، لوگوں سے رابطہ کیجئے، رابطے کو بڑھائیے، اور انشاءاللہ تعالی عوام کو شعور دے دیجئے۔ کون سا شعور کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے استعمال کی جب لیتے ہیں، دیکھ بھال کر لیتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کر لیتے ہیں، تو ہم نے اس ملک کے لیے حکمران کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ کسی اور جماعت میں نظر نہیں آئے گا آپ کو وہ امانت دار، خدمت گزار قیادت اگر نظر آئے گی تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدواروں میں نظر آئے گی۔ آئیے 8 فروری کے دن پر خود بھی نکلیے، لوگوں کو نکالیے، اور کرسی کے نشان پر مہر لگا کر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔